السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورۃ البلد کی آیہ نمبر 8 اور 9 دونوں کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 8۔ علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنائی، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں۔ آیہ نمبر 9۔ ولسانن اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ۔ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اب پچھلی آیہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ انسان کو اس کی غفلت اور جہالت کی وجہ سے تنبیہ کی جا رہی تھی کہ انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کوئی قدرت حاصل نہیں، اور یہ کہ اس کے اعمال اور افعال کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اب جو اگلی آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں چند نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور اگر انسان ان نعمتوں کی بناوٹ پر اور حکمت پر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے۔ ان میں سے پہلے دو آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کیں۔ خاص طور پر دو کا جو ہے فگر مینشن کیا جا رہا ہے کہ ایک آنکھ انسان کو نہیں عطا کی، دو آنکھیں عطا کی تاکہ ٹھیک طریقے سے دیکھے اور ان آنکھوں کا صحیح استعمال کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ وہ آنکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہایت باریک بینی سے تخلیق کیا۔ انسانی جسم کا ایک بہت نازک ترین عضو، آرگن، جس کو خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا اور اتنی خوبصورتی سے اس کو پروٹیکٹ کیا آئی لیشز اور آئی بروز کے تھرو، اور پھر یہ کہ ماتھے کی ہڈی اور جو ہمارے چیکس کی سخت قسم کی ہڈی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ انسان اگر چہرے کے بل کہیں گرے بھی تو یہ بونز اس کو پروٹیکٹ کر لیتی ہیں، اس کی آنکھوں کو بچا لیتی ہیں۔ تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، پیاری نعمت ہے، جسے ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی باقی ساری نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت چیزیں تخلیق کی اس دنیا میں ہمارے لیے، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا پازیٹیو یوز کیا جائے، اور ان آنکھوں کو غور و فکر کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیقات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اور پھر یہ کہ اپنی ان نظروں کو ہر طرح کی برائی سے بھی ہم بچا کر رکھیں، بری چیزوں سے بچا کر رکھیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ نور 30 آیہ میں آتا ہے، اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ پھر اگلی نعمت یعنی زبان کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں کہ دل میں جب کوئی خیال آتا ہے دماغ اسے کیسے پروسیس کرتا ہے، پھر ورڈز بناتا ہے، اور پھر کس طرح یہ زبان سے ورڈز ادا ہم کرتے ہیں۔ اگر انسان اس سارے پروسیجر پر غور و فکر کرے تو یہ دیکھے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ودن سیکنڈز آپ دیکھیں کہ دل میں آیا ہوا خیال پروسیس کرتا ہے برین، اور پھر وہ الفاظ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور اس کے پیچھے کتنی ساری مشینری ایکٹیولی کام کر رہی ہے، اور پھر کس طرح سے یہ کلمات زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، اور اتنے مختصر وقت میں بولے گئے یہ کلمات بعض اوقات انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں،
جیسے کلمہ ایمان ہے، یا دنیا میں دشمن کی نظر میں بھی اس کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ اور اسی زبان سے بعض اوقات انسان ایسا کلمہ بول دیتا ہے جو اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، جیسے کلمہ کفر، یا دنیا میں اس کے بڑے سے بڑے مہربان دوست اس کو سم ٹائمز اس کا دشمن بنا دیتے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے، الفاظ کی وجہ سے، جیسے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، یہ سب زبان کی برائیاں ہیں۔ تو زبان ایک تلوار کی طرح ہے جو دشمن پر بھی چل سکتی ہے اور خود اپنا گلا بھی کاٹ سکتی ہے۔ اسی لیے اسکالرز نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو 2 ہونٹوں کے کور میں عطا فرمایا ہے۔ ایک اوپینین تو یہ شفتین کا جو ذکر آ رہا ہے اس آیا مبارکہ میں اسکالرز کی یہ ہے کہ یہ جو 2 لپس ہیں ہمارے، یہ ایز اے کور ہیں، اور اسکالرز کے مطابق اب یہ جو کور ہے یہ زبان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے کہ اس کو زبان کو کنٹرولڈ وے میں یوز کیا جائے۔ انسان کو زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، بے موقع بے فائدہ بات ان ہونٹوں کی میان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ انسان سب سے زیادہ غلطیاں اسی زبان سے کرتا ہے، لیکن عقل مند لوگ اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر اور اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آپ ہمارے تعلق سے کس چیز کے بارے میں خوف کھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اس کے بارے میں۔ تو زبان کو حرام چیزوں اور فضول باتوں سے محفوظ رکھنا عظیم بھلائی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے۔ زبان کی وجہ سے انسان کو جنت ملے گی یا جہنم۔ انسان کی نجات کا سب سے بڑا سبب زبان کی حفاظت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور ہمیشہ ذکر الہی اور تسبیح و تہلیل میں اپنی زبان کو مصروف رکھیں۔ اب زبان کو اگر ہم دھیان سے استعمال کریں گے تو کیا اس کے فائدے ہیں؟ ایک تو یہ کہ زبان سے جب آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو یہ کامل مومن ہونے کی علامت ہے۔ پھر زبان کی حفاظت جو ہے وہ کامیابی کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور بغیر علم کے کوئی بات زبان سے نکالنا جو ہے ویسے ہی منع ہے۔ سوچ سمجھ کے بات کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب جو دوسری بات اسکالرز نے کی ہے شفتین کے لیے، وہ یہ ہے کہ زبان جو ہے اکیلی کام نہیں کرتی، بلکہ ہونٹوں کے ساتھ مل کر زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اب جیسے عربک لینگویج کی ہم بات کریں تو بہت سے مخارج ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو ہونٹ بھی الفاظ کی ادائیگی میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ ساتھ 2 ہونٹوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ اب دل، زبان اور آنکھوں کی حفاظت کی ہمیں دعا بتائی گئی، اس دعا کو دیکھتے ہیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے، میرے اعمال کو ریا کی آمیزش سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو نظر کی خیانت سے بالکل پاک صاف کر دے۔ بس بے شک تو آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو کوشش کریں کہ اس دعا کو اپنے ڈیلی اذکار میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.